الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام در فشانی نے تیری قدروں کو دریا کر دیا آنکھوں کو بینا دل کو روشن کر دیا جو نہ تھے آگ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. محترم سامعین کرام، جتنا وقت دیا گیا ہے انشاءاللہ اسی وقت پر حتی الامکان پوری کوشش کی جائے گی کہ پورا کر دیا جائے. بہرحال جب سے دنیا بنائی گئی ہے اور انسانیت کی کمکمیں سجائے اس وقت سے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا ایک ہی اصول چلا ہے، ایک ہی دستور اور قانون اور قاعدہ چلا ہے کہ اللہ نے انسانیت کو بنا کر انسانیت کی رہبری کے لیے، انسانیت کی باغدور سنبھالنے کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم آتے رہے اور انسانیت کو کس طریقے سے انسان بنا جائے اور کس طریقے سے انسان بن کر دنیا میں زندگی گزاری جائے، اس لیے کہ انسان بننا ایک مستقل چیز ہے، زندگی گزارنا مستقل چیز ہے اور انسان بن کر زندگی گزارنا ایک
کمال کی چیز ہے. اس کمال تک پہنچانے کے لیے اللہ نے رہبروں کو بھیجا اور رہبری کی گئی. اب عبادات کی لائن سے، معاملات کی لائن سے، معاشرت کی لائن سے، اخلاقیات کی لائن سے مستقل یہ دین کے شعبے ہیں. ان سارے شعبوں کو دین کہا جاتا ہے. 5 وقت کی نماز کا پڑھ لینا صرف دین نہیں ہے. میں نے آپ نے پورے اسلامی معاشرے یہی سمجھ لیا ہے کہ نماز پڑھ لینے سے مومن بن جاتے ہیں. حالانکہ قرآن کہتا ہے قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. پیغمبر علیہ السلام کے پاس تاجدار مدینہ فخر موجودات رحمت للعالمین شفیع المذنبین محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ اعرابی لوگ دیہات کے رہنے والے، گاؤں کے رہنے والے گاؤں آئے اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم ایمان لے آئے. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جاؤ جاؤ میرے حبیب کی مجلس لگی ہے. آنے والے کہتے ہیں آمنا. ذرا حبیب سے کہہ دو ان آنے والے گاؤں کو، ان آنے والے دیہاتیوں کو ذرا بتا دو نہیں نہیں ابھی ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ زبان سے کہو وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا. ابھی تو اسلام لائے ہیں، مسلمان بنے ہیں، کلمہ کو بنے ہیں. ابھی تو ایمان والا بننے کے لیے اسلام کے دین کے جتنے بھی شعبے ہیں ان سارے شعبوں میں کمال تک پہنچنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، مجھے آپ کو کہا اللہ نے آمنو کا لفظ استعمال فرمایا. مفسرین فرماتے ہیں قرآن کی تفسیر کرنے والے، قرآن کو کھول کھول کر بیان کرنے والے، اپنی زندگیاں کھپانے والے، رات کی اندھیریاں دین کے اجالے قرآن کے پیچھے کھپانے والے تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ نے یا ایھا الناس نہیں فرمایا اور لوگوں نہیں فرمایا، بلکہ آمنو کلمہ پڑھنے والوں، جمعہ پڑھنے والوں، نماز پڑھنے والوں، معاشرے میں چلنے والوں، معاملات کرنے والوں، اخلاق اپنانے والوں، ان ساروں کو کہا گیا ادخلوا فی السلم کافہ. اسلام میں مکمل طریقے سے، کامل طریقے سے، اکمل طریقے سے پورے کے پورے ہر شعبے میں داخل ہو جاؤ. پنجگانہ نماز پڑھنا فرض ہے، حقوق اللہ ہے، حقوق العباد آیا. فرمایا معاملے میں گڑبڑ کر دی، گروی چیز کا استعمال کر لیا، کسی نے رہن رکھا. گروہ کو گجراتی میں گروہ بولتے ہیں، اردو میں گروی بولتے ہیں، عربی میں رہن بولتے ہیں. کسی نے رہن رکھا، کسی نے مکان رہن رکھا، دکان گروی رکھی. مجھے 5 لاکھ کی 10 لاکھ کی ضرورت ہے بھائی، تیرے پاس روپے پیسے ہیں، نقد ہیں، تو مجھے دے دے، میرا کام بن جائے. تجھے دیتا ہوں لیکن تیرے اوپر اعتماد کیسے کروں کہ تو واپس کرے گا، اس لیے کوئی چیز گروی رکھ دے. میرے پاس دکان ہے، میں تجھے گروی دیتا ہوں، تو نے 10 لاکھ دے دیے، گروہ لے لیا، گروی دکان لے لی. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم نبی فرماتے ہیں کائنات کے دلارے نے فرمایا رہن رکھنے والے کے لیے، رہن میں لینے والے کے لیے، گروی لینے والے کے لیے بالکل جائز نہیں کہ اس کا استعمال کریں، کسی قسم کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اس امت کی کامل مکمل اکمل طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبری فرمائی. یہ امت آج ہر جگہ پر دیکھو جن چیزوں سے روکا انہی چیزوں
چیزوں کو انہوں نے اپنا لیا اور جن چیزوں کو اپنانے کو کہا اس کو چھوڑ دیا، تو یہ امت حالات کی شکار بن گئی، رہبر کی رہبری کو چھوڑ دیا، دکان کا کرایہ اور بھاڑا استعمال کرنا بالکل جائز نہیں ہے، اس کا ہیلا کیا کہ میں 500 روپے تجھے دے دوں گا کرایہ، تیری گروی مکان اور دکان لی ہے تو 100 روپے 500 روپے مالک کو دے دیں گے، اور کہا کہ 10,000 بھاڑا آتا ہے، وہ بھاڑا یہ لے لیتا ہے جس نے رہن پر لی ہے۔ فرمایا بالکل جائز نہیں ہے، یہ رہبری ہے۔ جب سے دنیا بنائی گئی اس وقت سے آج تک ایسی مکمل رہبری کی گئی، آخری نبی آئے جب کہ امت کو، انسان کو انسانیت تک کا احساس نہیں تھا، انسان ایک ڈھانچہ بن گیا تھا کہ اس کا سر ہے، منہ ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، بدن کے اعضاء ہیں، جوارح ہیں، چلتا پھرتا انسان ہے، لیکن اندر دل نہیں تھا، اندر جانور پنپتا تھا کہ جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزاری جاتی تھی، انسان کو پہچانتے ہی نہیں تھے، جس گود سے جنم لیا اس کو نہیں پہچانتے، جس تھالی میں ساتھ میں دو بھائیوں نے کھانا کھایا وہ دو بھائی ایک دوسرے کو پہچانتے تک نہیں، وہ زمانہ آ گیا تھا۔ ایسے وقت میں کامل رہبری کرنے کے لیے اللہ نے کائنات کے دلارے کو بھیجا، اور جس کے بھیجنے کا انتظام بھی بڑے عجوبے طریقے سے کیا، جس کے بھیجنے کی انتظامات اور ویوستھائیں ایسی کی گئی ہے کہ کسی نبی کے لیے نہیں کی گئی اور کسی انسان کے لیے نہ کی گئی، اور قیامت تک کسی کے لیے نہیں کی جائے گی۔ جس کا آنا نرالا، ربیع الاول کا مہینہ گیا، ربیع الاول میں آمد اور میلاد ہم نے سمجھ لی کہ پیدا ہوئے تھے، کیسے ہوئے، کس انداز سے ہوئے، کیا انتظامات کیے گئے، اللہ نے کیا کیا کارگزاریاں کروائی اور کیا کیا دنیا میں انقلابات ہوئے، ہم نے نہیں جانا، ہم نے تاریخ نہیں جانی، ہم نے اتہاس نہیں جانا، ہم نے سیرت نہیں جانی، ہم نے محمد رسول اللہ کا دنیا میں آنا نہیں جانا کہ کس انداز سے آئے ہیں۔ جس رات میں تہجد کے وقت میں 4 بجے کے قریب، مؤرخین نے سیرت نگاروں نے ٹائم تک، وقت تک لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں جب اترتے ہیں اور اندر گوتے لگاتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ کتنی محنتیں کی گئی ہے، کہ جب دنیا میں آئے ہیں رات کا سناٹا ہے، ساری انسانیت سوئی ہوئی ہے، ساری مخلوقات اپنے اپنے خوابگاہوں میں ہیں، پرندے گھونسلوں میں ہیں، درندے گفاؤں میں ہیں، جانور استوانوں میں، انسان اپنی خوابگاہوں میں آرام فرما رہا ہے، اور کائنات کا دلہا دنیا میں آ رہا ہے، مدری سے بدن دنیا میں آ رہا ہے، اور کس انداز سے جب آئے ہیں، ایک یہودی مکہ میں آیا ہے، ملک شام سے مکہ میں تجارت کی نیت سے آیا ہے، جس رات نبی کا جنم ہوا ہے، نبی کی ولادت ہوئی ہے، صبح ہوئی، جس گھر میں وہ مہمان بنا تھا اس گھر والوں سے کہنے لگا جلدی کرو مجھے بتاؤ آج مکہ میں وہ پیدا ہوا ہے جس کی خبر ہم نے تورات و انجیل میں پڑھی ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آج تو بہت سارے بچے پیدا ہوئے ہیں، مکہ میں بہت سارے گھروں میں بہت سارے بچوں کی پیدائش ہوئی ہے۔ وہ تاجر عالم تھا، راہب تھا، وہ کہتا ہے یتیم ہے، اس کا خاندان بہت اونچا ہے، اس کا دادا متولی ہے، اس کا دادا حرم کا نگہبان ہے، خبر کرو ایسا کوئی بچہ پیدا ہوا ہے۔ میزبان کہتا ہے ہاں آج عبداللہ کے گھر پر، مرحوم کے گھر پر، آمینہ کے بدن سے عبد المطلب کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، وہ یتیم ہے، باپ مر گیا ہے، اس کے باپ کو انتقال ہوئے 4 مہینے ہوئے ہیں، 4 مہینے کے بعد پیدائش ہوئی ہے، اس کا دادا عبد المطلب ہے اور وہ حرم پاک کا متولی ہے، بس مجھے اس کے گھر لے چلو، مجھے اس بچے کا دیدار کرو۔ اس یہودی راہب کو میزبان لے کر گیا، عبد المطلب سے اجازت چاہی کہ تمہارے گھر میں جو پوتا پیدا ہوا ہے ذرا اس کا دیدار کراؤ۔ عبد المطلب نے آواز دی، او میری بیوہ بہو، اپنے بچے کو ذرا چادر میں
لپیٹ کر باہر بھیج دو۔ او مسلمانوں، او محمدی دعوے کرنے والوں، او نبی کی نبوت کی، رسول کی رسالت کے فخر اور ناز کرنے والوں، کیسا نرالا نبی، کیسا پیارا نبی سفید چادر میں لپیٹ کر لایا گیا۔ عبد المطلب کی آنکھوں میں آنسو ہے، چہرہ کھولا، عبد المطلب کے آنسو بہتے ہوئے رخسار پر آئے۔ آج بیٹے کی یاد نے رلا دیا، یتیم کے باپ کی یاد آ گئی کہ آج میرا عبداللہ ہوتا، آج اس چاند سے بچے کا باپ ہوتا، اپنے بیٹے کو دیکھ کر کتنا خوش ہوتا۔ عبد المطلب کی آنکھیں آپ دیدہ ہیں اور وہ آنے والا چہرہ دیکھتا ہے، چہرے کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ کہاں ذرا اس کو کروٹ پر کیجئے نا، کروٹ پر کر دیا گیا۔ مہر نبوت کو دو کندھوں کے بیچ میں دیکھا، ایک دم اس کی زبان سے نکلا ویل لبنی اسرائیل، برباد ہو گئی بنی اسرائیل، ہلاک ہو گئی یہود، ہلاک ہو گئے موسیٰ والے، اس لیے کہ نبوت بنی اسرائیل سے منتقل ہو کر بنی اسماعیل میں نبوت آ گئی۔ آخری نبی آ گئے ہیں۔ وہ چلانے لگا، چیخنے لگا اور مکہ والوں سے کہنے لگا، اور مکہ والوں تمہارے نصیبے جاگ گئے، اور مکہ والوں تمہاری دنیا بدل گئی، اور مکہ والوں انقلاب پیدا ہوگا، انسانیت آئے گی، تم جانور بن گئے، اب جانور کو انسان بنانے والا آ گیا ہے، رہبری کرنے والا، معاشرہ سکھانے والا، معاملات سکھانے والا، بیمار سکھانے والا، دنیا میں رہنا کیسے رہا جائے وہ سکھانے والا آ گیا ہے۔ چیختا ہوا کہنے لگا مجھے مکہ سے چھوڑ دو، اب مجھے مکہ میں تجارت نہیں کرنی ہے، مکہ کے تو نصیبے جان گئے۔ وہ چلاتا ہوا چلا گیا۔ وہی دن تھا ایران میں نوشیروان بادشاہ تھا، نوشیروان ایران کا بادشاہ، اس نے ایک گھر بنایا، اس گھر کا نام اس نے رکھا تھا بیت ابیض، سفید مکان، بیت ابیض۔ اتنا مضبوط گھر بنایا تھا کہ اتنا مضبوط کہ زمانے بیت جانے کے بعد بھی جب اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی تو اس کی دیواریں اتنی مضبوط تھی اور اتنی مستحکم تھی کہ توڑے بھی نہیں ٹوٹتی تھی۔ اتنا مضبوط مکان بنانے والا نوشیروان فخر سے کہتا تھا میں نے 14 مینارے بنائے ہیں، اس کے اوپر کنگورے لگائے ہیں، آپ کیسا بھی زلزلہ آ جائے، کیسا بھی زمین کو ہلا دیا جائے، میرے اس بیت ابیض کو آنچ نہیں آئے گی، اس کے کنگورے نہیں گر سکتے۔ لیکن جس دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں 14 کنگورے گر گئے، اور وہ ایران والے آگ 1000 سال سے جلاتے تھے اور اس کو بجھنے نہیں دیتے تھے، اور دنیا کی سب سے قیمتی لکڑی عود کی لکڑی جس کو کہتے ہیں، عود کی لکڑی سے روزانہ اس کو جلاتے تھے اور اس آگ کو اپنا معبود سمجھتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے۔ جس دن کائنات کا دلہا آیا ہے، میرا آپ کے نبی آئے ہیں، وہ آگ بجھ گئی اور ایران کے بادشاہ نوشیروان کو کہا گیا کنگورے گر گئے اور یہ تو ساری کی ساری آگ بجھ گئی۔ وہ دیکھ کر کہنے لگا لگتا ہے آج دنیا میں کوئی انقلاب ہوا ہے، آج دنیا میں کوئی کرشمہ ہوا ہے، پتا کرو کیا ہوا ہے۔ اپنے ملک ایران کے نجومیوں کو بلایا، جوتیشوں کو بلایا، بتاؤ آج کیا ہوا ہے۔ جوتیش کہنے لگے ہمیں معلوم نہیں ہے، ہماری نگاہیں، ہماری نظریں وہاں تک نہیں جاتی، ہماری پہنچ وہاں تک نہیں ہے۔ ہاں ایک آدمی ہے جس کو عبد المسیح کہتے ہیں، اس کو بلاؤ، وہ بتا سکتا ہے۔ سنو سنو، میں آپ کو نبی کی وہ سیرت بتا رہا ہوں جو میں نے آپ نے آج تک نہیں سنی ہے، آج سنو۔ عبد المسیح آیا، اس کو کہا تو کہا میری بھی نظر نہیں جاتی کہ کیا ہوا ہے، لیکن ملک شام میں میرا ایک ماموں رہتا ہے اور وہ بڑا ماہر عالم ہے، بہت ماہر جوتیش ہے،
ملک ایران سے ملک شام اس کو بھیجا عبد المسیح کو، جا پوچھ کر آیا۔ وہ پہنچا، اس کا ماموں بستر موت میں پڑا ہوا تھا، اس کی آنکھوں کی پلکیں یہاں تک آ گئی تھی، آنکھ بھی نہیں کھلتی تھی۔ عبد المسیح نے جا کر اس کی چمڑی اونچی کی، اس نے آنکھ کھولی اور پوچھ رہا ہے کیا ہوا ماموں؟ اس ماموں کا نام سطیح تھا، سطیح، ماموں سطیح۔ انقلاب پیدا ہو گیا، ایران کا آتش کدا بجھ گیا، ایران کے مضبوط مکان کی ان میناروں کے کنگورے گر گئے ہیں، یہ کیا ہوا ہے، کس وجہ سے ہوا؟ اس نے چہرہ دیکھ کر اور اس بات کو سن کر کہا نوشیروان کو جا کر بتا دیں، ہاتھ میں عصا لے کر چلنے والا اور قرآن پڑھ کر سنانے والا، جانوروں کو انسان بنانے والا دنیا میں آ گیا ہے۔ اب نہ تیری چلے گی نہ میری چلے گی، کسی کی نہیں چلے گی۔ اور سن، جس دن اس نبی کی امت قلب نماز پر اور اس کی بتائی ہوئی زندگی پر آ جائے گی، دنیا میں کسی کی حکومت نہیں چلے گی، صرف اس کی امت کی حکومت چلے گی۔ آج سے 1450 سال پہلے اس نے بتایا تھا، ایک یہودی عالم نے بتایا تھا، جس دن اس نبی کی امت نماز میں آ جائے گی، کلمے والی زندگی میں آ جائے گی، معاملات صحیح کر دے گی، حرام کو حرام سمجھے گی، حلال کو حلال سمجھے گی، جائز کو جائز سمجھے گی، ناجائز کو ناجائز سمجھے گی، دنیا میں اس کے سوا کسی کی حکومت نہ ہوگی۔ جب امت ناجائز کو جائز بنانے میں لگ گئی، حرام کو حلال کرنے میں لگ گئی، اور نبی نے بتایا تھا اس کے وروਧ میں، اس کے مخالفت میں آ گئی، تو یہ امت سب سے زیادہ ذلیل ہو گئی۔ اس امت کا مقام کیا ہے؟ میرا آپ کا ویلیویشن کیا ہے؟ میں اور آپ کسی جگہ پر کھڑے ہوں، میں اور آپ آواز اٹھائیں تو کون سنتا ہے؟ نہ آسمان والا سنتا ہے، نہ زمین والے سنتے ہیں۔ کیوں نہیں سنتے؟ کیوں نہیں سنتے؟ اس لیے کہ وہ نہ رہے جو بنایا گیا تھا۔ سنا دوں، میرے پاس ابھی 10-12 منٹ ہے۔ وہ ابو بکر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے منبر پر فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر صحابہ کے سامنے فرما رہے ہیں، بتاؤ آج فجر کی نماز سے پہلے عیادت کر کے کون آیا؟ بیمار کی بیمار پرسی کر کے کون آیا؟ بتاؤ۔ کوئی کھڑا نہیں ہو رہا ہے۔ شان والا عمر کھڑا ہو گیا، عمر ابن خطاب کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عشاء کی نماز کے بعد عبد الرحمن بن عوف بیمار ہیں، میں ان کی بیمار پرسی کر کے آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر تو میری بات نہ سمجھ سکا، میرا جملہ یہ تھا فجر کی نماز سے پہلے کون بیمار پرسی کر کے آیا؟ یہ امت فجر میں سوتی ہے، ظہر اثر مغرب میں پوری مسجد بھر گئی، فجر میں دیکھا پیچھے کی 2 صفیں خالی ہے، کہاں گئی امت؟ فرمایا آرام کر رہی ہے، رات کے 2 بجے تک جاگتے رہے، پھر سو گئے اور فجر کو چھوڑ دیا۔ جس امت کی فجر کی نماز چھوٹ جائے اور پھر وہ کہے ہماری روزیوں میں برکت نہیں، کیسے ہوگی؟ جس نبی نے فرمایا فجر کی نماز کے بعد اللہ رزق کو تقسیم کرتا ہے، یہ امت اس وقت کھراتے کی نیند سوئی ہے۔ عمر کو کہا نہیں، ہم نے عشاء کے بعد نہیں کہا، ہم نے تو فجر سے پہلے کہا۔ ابو بکر چھپ رہے ہیں، صحابہ کی اوٹ میں اپنی گردن جھکا رہے ہیں، نبی کی نگاہ پڑی اپنے صدیق پر، اپنے رفیق پر، نبی کے چہرے پر تبسم آ گیا اور نبی نے آواز لگائی، جس کو یہ شک ہو کہ اگر میں کھڑا ہو جاؤں گا میرا اخلاص چلا جائے گا، میرے تقوی پر زد آئے گی، کھڑا ہو جائے، یہ محمد ضامن بنتا ہے، کھڑا ہو جائے گا، اس کی جنت کی ضمانت وہ دیتا ہے۔ ابو بکر کھڑے ہو گئے، نگاہیں نیچی ہے، عمر صف چیرتے ہوئے ابو بکر کے پاس پہنچے، کندھے پر ہاتھ
یا رسول اللہ مجھے دیر سے پتا چلا، میں فجر کی نماز پڑھنے آ رہا تھا، میں عبد الرحمن بن عوف کے گھر پر گیا، نوک کی دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی من دق الباب، کون دروازے پر آیا ہے؟ فرمایا کھولو، ابو قحافہ کا بیٹا آیا ہے، عبد الرحمن کا باپ آیا ہے۔ یا رسول اللہ عبد الرحمن بن عوف کی عادت کر کے آیا، بیٹھ جاؤ۔ دوسرا سوال نبی فرما رہے ہیں بتاؤ آج نفلی روزہ کس نے رکھا ہے؟ سارے مجمع میں سناٹا ہے۔ عمر نے ابو بکر کی باہوں میں ہاتھ ڈالے اور کھڑا کیا اور فرمایا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ نفلی روزہ بھی ابو بکر ہی نے رکھا ہوگا۔ ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہاں یا رسول اللہ میں نے آج نفلی روزہ بھی رکھا ہے۔ کیسا محمدی، میں کیسا محمدی ہوں؟ میں نے ناجائز کو جائز بنا دیا، میں نے گروی چیز سے استعمال کیا، میں نے گروی دکان کا بھاڑا کھایا، اور مجبوری میں گروی رکھ کر گیا، میں نے اس کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھایا اور اس کا بھاڑا کھایا، سمجھو کہ اس نے بیاج کھایا، سود کھایا ہے۔ یہ امت بیاج تک پہنچ گئی، یہ امت سود کو بھی ہیلے بنا کر جائز کرنے میں لگ گئی۔ پھر بتاؤ چین کہاں سے آئے گا؟ پھر یہ امت سر بلند کیسے ہو سکتی ہے؟ تیسرا سوال نبی نے فرمایا بتاؤ کون صدقہ کر کے آیا ہے؟ آج صدقہ کر کے کون آیا ہے؟ پورے صحابہ کے مجمع میں سکتہ چھا گیا، سناٹا چھا گیا۔ عمر نے ابو بکر کے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا ابو بکر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ عمر اگر قسم کھا لے تو حانث نہ ہو، یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ صدقے والا عمل بھی ابو قحافہ کا بیٹا ہی کر کے آیا ہے۔ ابو بکر کھڑے ہو کر فرمایا یا رسول اللہ میں صدقہ کر کے بھی آیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے سوال کیا کیسے صدقہ کیا؟ سنو مجھے اور آپ کو ترغیب ہے، کیسے صدقہ کیا؟ ابو بکر فرماتے یا رسول اللہ تہجد میں اٹھا، میرے ساتھ میرا پوتا بھی اٹھا، عبد الرحمن کا چھوٹا سا بچہ بھی اٹھا، میں نے تہجد کے لیے نیت باندھی، نماز شروع کی، میرے معصوم پوتے نے بھی میرے ساتھ تہجد کے لیے نیت باندھ لی، میں نے رکوع کیا، سجدہ کیا، میرا پوتا بھی سجدے میں گیا، اور اتنا لمبا سجدہ میرے پوتے نے کیا کہ میں نے 2 رکعت پوری کر دی، لیکن میرے پوتے کا سجدے سے سر نہ اٹھا۔ سنو، ہاں جب زندگیاں محمدی بنتی ہے تب بننے والی اولادیں بھی نمازی بنتی ہے، تہجد گزار بنتی ہے۔ ابو بکر فرماتے ہیں میں نے سلام پھیرا، میں نے میری بیوی سے کہا کہ 2 روٹیاں بنا، معصوم بچہ اٹھا ہے، اس کو بھوک لگی ہوگی، اس کے لیے 2 روٹیاں پکا۔ میری بیوی نے 2 روٹیاں پکائی، میں دعا سے فارغ ہو گیا، میرا پوتا دعا سجدے میں رو رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، معصوم کی معصومیت کے آنسو زمین پر ٹپک رہے ہیں، اس کا دادا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کہہ رہا ہے اے اللہ معصوم بچے کی آنسو کے طفیل امت کا بھلا کر دے۔ 2 روٹیاں پکائی، بچے نے اپنی نماز پوری کی، میں نے اس کو ناشتے کے لیے بٹھایا، روٹی کھانے کے لیے بٹھایا، اور میں نے کہا اذان ہو گئی ہے، میں مسجد جاتا ہوں تو روٹیاں کھا کر اپنے باپ کے ساتھ مسجد آنا۔ جب میں گھر کے دروازے سے باہر نکلا، جب میں جا رہا تھا میرا پیراہن کسی نے پکڑا، میرا دامن پیچھے سے پکڑ کر کھینچا، میں نے پوچھا کون؟ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک فقیر بیٹھا تھا، اور اس فقیر نے کہا اتنی بے رخی ابو بکر، پوری رات تیرے دروازے پر اس امید
تھا کہ دروازہ کھلے گا تو مجھے کھانا ملے گا، کیوں ایسے چلے جاتے ہو؟ ابو بکر نے کہا تجھے کیسے معلوم کہ ابو بکر کے گھر پر کھانا ملے گا؟ اس فقیر نے کہا میں تیرے دروازے پر کیوں نہ آتا، کائنات کا دلارا ہجرت کی رات میں تیرے دروازے پر آیا تھا، جس دروازے پر محمد آئے اس دروازے پر محمد کا امتی اور فقیر کیوں نہ آئے؟ جس دروازے سے کائنات کا دلارا امیدیں لے کر جاتا ہو اس دروازے سے فقیر بے امید نہیں جا سکتا، اس لیے بیٹھا ہوں۔ ابو بکر کہتے ہیں بس اس جملے نے میرے بندھن توڑ دیے، میں اندر گیا، میرا پوتا آخری لقمہ پہلی روٹی کا آخری لقمہ کھا رہا تھا، میں نے پوتے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا بیٹے ایک روٹی پر صبر کر لے، ایک روٹی پر بس کر لے، اور ایک روٹی مہمان آیا ہے ہمارے دروازے پر، اس مہمان کو کھلا دیں، اللہ بہت دے گا، اس کا وعدہ ہے، جو ہمارے نام پر دیتا ہے نا ہم اس کو دیں گے، اس لیے بیٹے دے دیں۔ ارے وہ تو ان کی اولادیں تھی، ان کی نسلیں تھی جنہوں نے نبی سے اپنا دل لگایا، اپنی جان لگائی، اپنا سب کچھ لگایا اور محمدی بنے تھے۔ کہا دادا جان لے لیجئے نا، یہ آخری لقمہ بھی دے دیجئے، ہمیں نہیں کھانا ہے، ہم آخری لقمہ نہیں کھائیں گے تو بھی ہم جی لیں گے، لیکن کسی بھوکے کی اگر بھوک مٹ جاتی ہے تو ہمارا بیڑا پار ہو جاتا ہے، کر دینے دو، سستا سودا ہے۔ ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پوتے کے اس جذبے کو دیکھا، وہ روٹی اٹھائی اس فقیر کو دے دی اور پھر میں مسجد کی طرف روانہ ہوا۔ یا رسول اللہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ فقیر میری طرف ٹک ٹکی بجا کر اور آنکھیں نظریں لگا کر دعائیں دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا اے اللہ ابو بکر کی نسلوں کا بھلا کر دے۔ بس اس جملے پر نبی بھی رو رہے ہیں، صحابہ کا مجمع بھی رو رہا ہے، میں آپ رو رہے ہیں، تو وہ تو صحابہ تھے، انہوں نے تو بھوکے رہ کر دوسروں کا پیٹ بھرا ہے، وہ کیوں نہ روتے ہیں؟ ابو بکر فرماتے سارا مجمع رو رہا تھا، میں بیٹھ رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر بیٹھ نہیں، میرے پیچھے جبرائیل کھڑا ہے اور جبرائیل یہ کہہ رہا ہے آج ابو بکر کے صدقے پر، ابو بکر کی اس قربانی پر، ابو بکر کے گھر والوں کی، پوتے کی اس اللہ کے نام پر لگانے کی برکت سے اللہ نے ابو بکر کو سلام بھیجا ہے اور کہا کہ ابو بکر کو کہہ دو اللہ تجھے سلام کہتا ہے۔ ابو بکر نے ایک دم رونا شروع کر دیا، یا رسول اللہ مجھ پر سلام آیا، ہاں تیری اس قربانی پر اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے کہ تو نے دوسروں کی فکر کی اور غریب کی غربت کی فکر کی، اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے۔ وہ محمدی بنے تھے، میرا معاشرہ حقیقی بھائی صدقہ بھائی صدقے بھائی کا حق نہیں دیتا، بھائی بہن کا حق نہیں دیتا، باپ بیٹی کا حق نہیں دیتا، باپ اولاد کا حق نہیں دیتا، اولاد ماں باپ کو ساتھ میں رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ جس نے دکھوں سے جنا، دکھوں سے پالا، اس ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں گھر سے باہر ہو جاؤ، ہمارے ساتھ رہنا، تمہارے لیے ہمارے گھر میں جگہ نہیں ہے۔ جب معاشرہ ایسا ہو جائے پھر ہم گلے کس کو سنائیں، پھر شکوے کس کو سنائیں، پھر ہم دوسروں کا قصور نکالیں، یہ غلط ہے، قصور میرا ہی ہے کہ میں وہ نہ بنا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین، کہ شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ محمدی بنو، محمدی کلچر میں جاؤ، ابو بکر والی زندگی اختیار کرو۔ میرا وقت پورا ہوا ورنہ سنا تھا کہ اور کیا کیا زندگیوں میں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔